بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس داستان میں ہم آپ کو ایک عظیم مسلم جنگجو کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا، جس کے نام سے چنگیز خان جیسے ظالم حکمران بھی کانپتے تھے، جس نے چنگیز خان جیسے خونی حکمران اور ظالم درندے کو للکار کر کہا تھا کہ میں تیار ہوں تجھ سے جنگ کے لیے۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ چنگیز خان کو زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی۔ ہر بار مد مقابل ایک ہی تھا، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کو بہادری پر خراج تحسین پیش کیا تھا اور وہ جلال الدین تھا۔ نور الدین کورلاخ نے درست کہا تھا، سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان زیادہ طویل اور دل فگار ہوتی۔ اس کا باپ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس کے اپنے ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی تاریخ کی کروٹ کچھ اور ہوتی۔ کیسا انسان تھا، تخت بھائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا کہ سلطنت کسی اور آزمائش میں نہ پڑے۔ شکست کی راکھ سے اس نے عظیمت کا پرچم اٹھایا، کبھی 1000 کبھی 5000، جتنے جنگجو ملتے وہ ان کے ساتھ چنگیز خان کے لیے چیلنج بنا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کے پاس ایک لشکر جرار تھا۔ اس نے چنگیز خان کو لکھا، تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو، میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں، تم آؤ گے یا میں آؤں؟ میجر ریوٹی نے لکھا ہے، چنگیز خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اسے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو، اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر جلال الدین یوں للکار رہا ہے تو شیر کے منہ میں سر دینا حکمت نہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، چنگیز خان کے اس تذبذب کی یہ کہانی امیر عطا نے صدیوں پہلے لکھ دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، شیر خوارزم کے اس چیلنج نے چنگیز خان کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ صبح سے شام لشکر کی تیاروں پر صرف کرنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا وہ جلال الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا للکارنے والا کون ہے، یہاں تک کہ پھر ایک گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سلاروں میں جھگڑا ہو گیا اور افسوس کہ پھوٹ پڑ گئی۔ افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا۔ امیر عطا لکھتے ہیں، جلال الدین کو خبر ہوئی تو بھاگ کر خیمے سے باہر آیا، ان کی منتیں کیں، رویا کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ لشکر آدھا رہ گیا، چنگیز خان تو گویا اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ باقی تاریخ ہے۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی، جب سازشوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈھال سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں، 3,000 گھڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ 3,000 گھڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 گھڑ سواروں سے تھا۔ گلوبل کرنالوجی آف
कॉन्फ्लिक्ट के मुसन्निफ ने लिखा कि जलालुद्दीन यूं लड़ा कि चंगेज़ खान हैरान रह गया। उसने चंगेज़ खान के लश्कर को उधेड़ कर रख दिया और उसके मरकज़ तक जा पहुंचा। फिर 70,000 की मज़ीद कुमक चंगेज़ खान को आन पहुंची। ज़ख्मों से निढाल सुल्तान घेरे में आ गया तो चंगेज़ खान ने हुक्म दिया इसे ज़िंदा गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सुल्तान के सामने चंगेज़ खान था और पीछे दरियाए सिंध। उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पहाड़ से घोड़ा दरिया में डाल दिया। ये नसीम हिजाजी की नहीं, मेजॉरिटी की रिवायत है कि चंगेज़ खान को इसके ताक़ुब में घोड़ा दरिया में डालने की हिम्मत ना हो सकी। वह हैरान खड़ा ज़ख्मी सुल्तान को देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई यूं भी कर सकता है। फिर इसने अपनी फ़ौज के सलारों को बुलाकर कहा, इस शख्स को देखो, इसकी माँ को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। कैसा बहादुर पैदा किया। लेकिन यही वो वक्त था जब सुल्तान की माँ वहीं पास ही दरियाए सिंध में डूब रही थी। ये वाक़या अज़बक फ़ारसी और तुर्क लोक दास्तानों का हिस्सा है और इसकी मंजरकशी भी की गई है। ये मकाम पाकिस्तान में है और घोड़ा तरप के नाम से मशहूर है। लोग देखते हैं और यकीन नहीं करते कि कोई यहाँ पहाड़ से सीधा नीचे दरिया में घोड़ा कैसे डाल सकता है। बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वो मुसलमान था जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता था। आज इसकी मिसाल फ़लस्तीन में देखी जा सकती है। अगर हम जलालुद्दीन की तरह नहीं कर सकते तो क्या हम यहूदी प्रोडक्ट्स का बाइकाट भी नहीं कर सकते? ऐ अल्लाह, हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ने का हौसला अता फरमा।